ہمارے ایک وکیل بھائی ذیشان ڈھڈی صاحب کو سی سی ڈی یا کسی بھی اور محکمے نے اگر کسی نے انکاؤنٹر کیا ہے یا قتل کیا ہے، ان کے جو ملزمان ہیں وہ کدھر ہیں؟ جھنگ بار کے سابق صدر منیر سدھانا صاحب، ان کو دن دہاڑے کچہری جاتے ہوئے قتل کر دیا۔ لیکن دونوں اگر آپس میں اس طرح سے لڑیں گے یا دھکم پیل ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں نظام جو ہے وہ بد نظمی کی طرف نہیں جائے گا؟ پولیس کو یا کسی بھی ادارے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے۔ 4 دن سے پولیس کر کیا رہی ہے؟ اب اگر وہ ایکشن دے رہے ہیں تو پھر اس کا ری ایکشن تو یہی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شارق علی ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پائنیئر ورلڈ نیوز سے۔ آج صبح سے سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز ٹرینڈنگ کر رہی ہیں جن ویڈیو میں آپ ہی کی برادری کے یعنی وکلا جو ہیں وہ مختلف پولیس والوں کو دھکے دیتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کسی بھی شہر کی ویڈیو ہو، صبح سے موصول ہو رہی ہیں، بار بار لگاتار آ رہی ہیں۔ کیا وجوہات ہے؟ پولیس والوں کو کیوں دھکے دیے جا رہے ہیں؟ پنجاب پولیس سے ایسا کیا گناہ ہو گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی بھی چیز کا جو ایکشن ہوتا ہے اسی کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، میں آپ کو اس بات کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی غریب بندہ کوئی کرائم کر لے تو پولیس ان کے گھر کے برتن تک اٹھا لاتی ہے، ٹھیک ہے، انہیں مارتی ہے، تشدد کرتی ہے، جو کچھ بھی کرتی ہے، جو کچھ بھی ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے وہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کرتی ہے۔ اگر بورے میں ہمارے ایک وکیل بھائی ذیشان ڈھڈی صاحب کو سی سی ڈی یا کسی بھی اور محکمے نے وداؤٹ نیمنگ اگر کسی نے انکاؤنٹر کیا ہے یا قتل کیا ہے، ان کے جو ملزمان ہیں وہ کدھر ہیں؟ سب ایک بات۔ دوسرا، ہمارے جھنگ بار کے سابق صدر منیر سدھانا صاحب، ان کو دن دہاڑے کچہری جاتے ہوئے قتل کر دیا گیا تھا، ان کے قاتل کدھر ہیں؟ 4 دن سے پولیس کر کیا رہی ہے؟ اگر ان کا کوئی پرسنل میٹر ہو، ان کے خلاف کوئی بندہ رٹ کر دے، ان کے خلاف عدالت تک چلے جائے، 22 سے 22B میں چلے جائے، یہ اس کے گھر کے برتن تک اٹھا لاتے ہیں۔ 4 دن ہو گئے ہیں، ہمارے ملزمان کدھر ہیں؟ یہ وجہ ہے کہ جب وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، وہ ملزمان کو نہیں پکڑ رہے، تو پھر ہمیں بھی کچھ ری ایکشن دینا پڑے گا۔ بورے والا کا جو واقعہ ہے، بورے والا میں جس وکیل دوست کو قتل کیا گیا ہے، جو سارا معاملہ ہے وہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ منشیات فروشی کے کسی معاملے میں ملوث تھے۔ اچھا، میں آپ کو ریکارڈ کی بات کر لیتا ہوں، کچھ ریکارڈز بھی شو ہو رہے ہیں ساتھ ان کے۔ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں ان کے اوپر کیا، میرے اوپر 100 منشیات کے مقدمات ہیں، میں مان لیا، ٹھیک ہے، تو کیا پولیس کو یا کسی بھی ادارے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے؟ پورے کا پورا جوڈیشل سسٹم کدھر جائے گا؟ رائٹ آف فیئر ٹرائل کدھر جائے گا؟ ہمارا کانسٹیٹیوشن کدھر جائے گا؟ ہمارے جو ججز ہیں، اگر یہ سارا کچھ انہوں نے ہی کرنا ہے تو یہ پورے کا پورا سسٹم کیوں ہے؟ یہ سارا میکنزم کیوں خراب ہو رہا ہے؟ اگر عدالتیں کچھ نہیں دے رہی، اگر ہمیں پولیس کی طرف سے کچھ نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بندے کو پکڑے اور مار دیں؟ یہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ اور جو ایکشن ہوتا ہے اس کا پھر ایکشن ہوتا ہے۔ آپ جتنی بھی ریولیوشنز دیکھ لیں دنیا کی ہسٹری میں، فرینچ ریولیوشن دیکھ لیں، وہ جو بھی آپ جس کو بھی کر لیں بات، تو جو بھی آتی ہے وہ ریڈ ریولیوشن آتی ہے، خون سے آتی ہے۔ تو یہ کیا وہ ریولیوشن لانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھنا چاہیے ہمیں۔ اور کیا پولیس کو یا کسی بھی ادارے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اگر کوئی بندہ کرائم کر رہا ہے تو اس کو اٹھا کے مار دے؟ میں آگے بھی کئی انٹرویوز میں، کئی ٹی وی شوز میں، کئی پوڈ کاسٹ میں یہ بات کر چکا ہوں کہ آپ کو کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے آپ کا کہ آپ کسی کو قتل کرو۔ وہ کوئی بھی ادارہ ہو پاکستان کا، ایک پورے کا پورا جوڈیشل سسٹم ہے جو انہوں نے بدل کے، میں تو کہتا ہوں برباد کر کے رکھ دیا ہے کہ عدالت کدھر جائے گی؟ پورے کا پورا انویسٹیگیشن کدھر جائے گی؟ صرف بندہ اٹھاؤ اور مار دو، یہ کون سا اختیار؟ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ جو جنگ میں ایک صدر قتل ہوئے ہیں، سابقہ صدر جو قتل ہوئے ہیں بار ایسوسیشن کے، ان کے ملزمان اگر ابھی تک نہیں ملتے، اگر اگلے 4 دن نہیں ملتے تو پولیس داخل نہیں ہوگی کچہری میں، کورٹ میں، ہائی کورٹ یا کہیں پر بھی، تو جو انصاف کا نظام ہے وہ معطل نہیں ہوگا؟ معطل، انصاف کا نظام سارا پہلے معطل ہو چکا ہے نا، یہ کوئی نیا نظام تو معطل نہیں ہو رہا۔ ہم مثال دیتا ہوں آپ کو، ہمارا کوئی ٹرائل لگا ہوتا ہے، 4 5 تاریخیں گزر جاتی ہیں، پولیس عدالت میں نہیں پہنچ رہی، تب نظام معطل نہیں ہو رہا۔ اب اگر وہ ایکشن دے رہے ہیں تو پھر اس کا ری ایکشن تو یہی ہوگا۔ اگر وہ اپنی حد سے تجاوز کریں گے تو پھر ہمیں اپنا کام آتا ہے۔ کوئی آپ نے ایسا کوئی نوٹس جاری کیا تھا کہ پولیس یہاں انٹر نہ ہو؟ کیونکہ صبح جو ویڈیوز آئی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں پولیس والے بھی وردی میں ہیں، آپ بھی وردی میں ہیں، دونوں معزز ادارے ہیں اور دونوں کا عوام کے ساتھ جو ہے ڈائریکٹ جو ہے ایک تعلق ہے، لیکن دونوں اگر آپس میں اس طرح سے لڑیں گے یا دھکم پیل ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نظام جو ہے وہ بد نظمی کی طرف نہیں جائے گا؟ تاریخ گواہ ہے کہ ہم وکلا کبھی بھی پہل نہیں کرتے،
کبھی بھی کسی نظام کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرتے. بٹ جب آپ ہمارے, وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں گل پہ یا ڈھول بجانا پہ جاتا, جب آپ ہمارے گلے میں ڈھول ڈال دیں گے پھر ہم بجائیں گے, پھر ہمیں بجانا آتا ہے. قانون ہم پولیس سے زیادہ جانتے ہیں, ہم قانون جانتے ہیں, وہ جو بھی جانتے ہیں وہ قانون سے ایکسٹرا چیزیں جانتے ہیں, ہم قانون جانتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. تو اگر وہ ہمیں ڈسٹرب کریں گے تو ہم پھر انہیں ڈسٹرب یعنی کریں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تمام تر صورتحال ہے آپ پر مسلط کی گئی ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ نظام جو ہے, بالکل آپ کی باتوں سے یہ واضح ہے کہ ماورائے عدالت کسی کو بھی سزا اور جزا کا اختیار کسی بھی ادارے کے پاس نہیں ہے. بالکل کسی بھی ادارے کے پاس ماورائے عدالت ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کرنے کا یا انکاؤنٹر کرنے کا, میں تو اسے مرڈر سمجھتا ہوں, انکاؤنٹر بھی نہیں سمجھتا, کیونکہ اس میں پتہ نہیں, مجھے تو یہ سسٹم بھی نہیں سمجھ آ رہا. بلکہ میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ منیر سدھانا صاحب کو قتل کر دیا گیا ہے, تو 4 دن سے پولیس مجھے صرف یہ بتا دے کہ کیا اس میں نامزد نہیں ہے لوگ, کیا ہم نے نہیں بتایا کہ فلاں فلاں بندے نے قتل کیا, کیا ان کے گھر بار نہیں ہے, یہ تو ان کے ڈیروں سے گائے بھینسے تک اٹھا کے لے آتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ماضی میں ہمیں بہت سی ایسی مثالیں سیاسی طور پر جب پارٹیوں کے خلاف کریک ڈاؤنز ہوئے ہیں تو ایسی مثالیں نظر آتی ہیں. لوگوں کو بے گھر کر دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں. ہمارا تو سمپل مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ملزمان کو پکڑ کر انہیں عدالت تک تو لے کے آئیں. سمپل. سمجھتے ہیں کہ آئی جی پنجاب صاحب کی طرف سے کوئی پیغام آپ کا؟ میں بطور وکیل بھی یہ بات کہتا ہوں اور بطور عام شہری بھی یہ بات کہتا ہوں کہ جو بھی کام آئی جی صاحب کے, خیر میری ملاقات بھی ہوئی تھی اس دن چیف جسٹس صاحبہ کی عدالت میں, بٹ وہ ڈیکورم نہیں ہوتا عدالت کا, نہیں تو میں ان کے ساتھ بھی ضرور اس بات کو ڈسکس کرتا کہ یہ جو ہو رہا ہے اول تو غلط ہو رہا ہے. دوسرا, اگر ہمارے جو بار کے معزز سابقہ صدر رہے ہیں جنہوں نے ہزاروں ووٹ لے کے وہ ایک سیٹ تک پہنچے ہیں, ان کو قتل کر دیا گیا ہے, اور تو آپ کدھر سو رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ اپنا کام نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کو اپنا کام سکھا دیں گے. بالکل جی. مٹ جائے گی مخلوق تب انصاف کرو گے, منصف ہو تو پھر حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. رانا حمزہ کی آپ نے گفتگو سنی بطور وکیل اور بطور شہری, انہوں نے اپنی تمام تر دلائل بھی پیش کیے, اپنا موقف پیش کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان میں ماورائے عدالت سزا اور جزا کا اختیار کسی کے پاس ہونا جائز ہے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیے. اجازت دیجیے اپنے میزبان شارق علی کو. اللہ نگہبان.